أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ سورہ النساء آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی فحاشی کا ارتکاب کرے اس پر 4 گواہ بناؤ، اور اگر یہ گواہ مل جائے تو ان کو پھر گھروں کے اندر ہی روک کے رکھو، غیر سے باہر جانے کی اجازت نہ ہو، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے، موت تک وہ گھر کے اندر رہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو یہ آیت کریمہ تھی شروع کے اندر یہ آیت کریمہ تھی کہ اگر کوئی عورت وہ بدکرداری کا شکار ہوتی ہے، اس پر 4 گواہ بن جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی قید رہے گی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ یا پھر اللہ کو اس کے لیے راستہ نکال دے۔ تو پھر اللہ نے یہ راستہ نکالا کہ اگر تو وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، پھر یہ سزا ہوگی، پھر وہ جو گھر والی سزا تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا۔ لیکن جب 4 عینی گواہ اس کے لیے موجود ہوں گے یا پھر اس کا اقرار موجود ہوگا، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ہم جنس پرستی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قوم لوط جس برے فعل کے اندر مبتلا تھی، فرمایا کہ اگر اس طرح کوئی 2 مرد فحاشی کا ارتکاب کریں تو ان کو سزا دو، فآذوہما۔ یہ شروع اسلام میں ان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ ان کو جو وقت کا خلیفہ ہے یا حکمران ہے اپنی ثوابدید سے سزا دے گا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اس کی سزا مقرر ہو گئی کہ جو بھی اس طرح ارتکاب کرے اور اس پر گواہ پورے ہو جائیں اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں کو قتل کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں پیغام دیا، اقتل الفاعل والمفعول، کہ اگر کوئی اس طرح ارتکاب کرتا ہے تو یہ دونوں کو سزا ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ تو کتنی بڑی یہ سزا ہے اسلام کے اندر، تاکہ فحاشی، بریانی، بے حیائی کو روکا جا سکے۔ یہ سزائیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ایک کو سزا ملے گی اور دوسرے معاشرے کے اندر یہ پیغام جائے گا۔ اور آگے فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهَا، تو پھر ان سے اعراض کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، فرمایا توبہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو کوئی گناہ کرے جہالت میں، ناسمجھی میں، ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ، پھر وہ جلدی توبہ کر لیں، جلدی توبہ کر لیں، ان کو احساس ہو جائے کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے، یہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، من قریب، جلدی سے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو کوئی بھی جرم ہو، شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، یا کوئی بھی جرم ہے تو اس کی توبہ کر لے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور
توبہ کی تو اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک آدمی اپنی اونٹنی پہ یا سواری پہ سفر پہ روانہ ہو اور راستے میں صحرا میں ایک جگہ پہ وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہر جائے اور جب وہ سو جائے تو اس کا جو کھانا ہے وہ بھی اس کی سواری کے اوپر ہے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے نہ ہی سواری ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اب وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے لیکن اس کو سواری نظر نہیں آتی، اور بڑی کوشش کے بعد پھر وہ وہیں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اب تو میں نے یہاں مرنا ہی ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے اور نہ مجھے راستے کا اب آگے پتہ ہے کہاں جانا ہے، دور دور تک صحرا ہے، تو میں اب کیا کروں گا؟ اب دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اتنی دیر میں دوبارہ اٹھتا ہے تو پھر وہی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اس کا سامان بھی اس کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور جب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اچانک میں کو موت کے منہ سے بالکل زندہ ہو گیا گویا کہ، تو اب وہ دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ خوشی کے اندر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کہنا کیا ہے، الفاظ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں کہ تو نے میرے لیے یہ سبب کر دیا، لیکن اب خوشی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش اتنا ہوتا ہے کہ خوشی کے اندر جملے الٹ نکل جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، یعنی خوشی کا یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے وہ خوشی کی دی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، تو اس لیے توبہ کسی بھی حالت میں اور کسی بھی عمر کے حصے میں ہو سکتی ہے اور یہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب ذوالجلال اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بھی بڑی احادیث ہیں اس کے متعلق کہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اور ایک حدیث میں 70 مرتبہ کے الفاظ آتے ہیں، آپ اس سے زیادہ مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، تو استغفر اللہ کی آپ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ بہت ہی اللہ کو محبوب عمل ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر دے اور ایسی قوم کو لے کے آئے کہ جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اور پھر اللہ ان کو معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم گناہ کرو، لیکن اصل کیا ہے کہ توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے رہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت حاضر ہو جائے یا موت آ جائے قریب، قال انی تبت الآن، پھر کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ ہے کہ جو مر گئے کفر کی حالت میں، توبہ کی نہیں ہے ان پر بھی توبہ نہیں ہوگی، اور جو موت کے عین وقت جب موت کا وقت آ گیا اب کہتے ہیں توبہ، جس طرح فرعون نے کہا تھا غرق ہوتے ہوئے کہ میں اب ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کوئی ایمان فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ جبریل امین نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ کے اندر ڈال دی کہ اب یہ تیری کون سی توبہ ہے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ان عورتوں کا پھر مردوں کا جو فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی سزا، اور پھر میں نے بتا دیا کہ اب ان کی سزا کیا ہے، یہ پہلی آیات ہے، اور اس کے بعد توبہ کا ذکر ہے، گویا کہ توبہ ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو مٹا کے رکھ دیتی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور پھر نیک اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔
تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ یہ جرم، اور پھر یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ لازمی میرا گناہ میری توبہ سے انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے برے کردار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود پھر بھی توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔